آج کا جو موضوع ہے جس پر علی نے تھوڑا سا بتایا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مساجد ہیں وہ آباد ہیں، صفیں لمبی ہو گئی ہیں، عمرہ اور حج کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تسبیح ہاتھوں میں ہے، زبان پر ذکر ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاملات بھی سنور رہے ہیں؟ کیا جھوٹ کم ہوا ہے؟ کیا دھوکہ دہی دھوکے بازی ختم ہوئی ہے؟ کیا کاروبار میں دیانت آئی ہے؟ کیا وعدوں کی پاسداری بڑھ گئی ہے؟ نہیں، ایسا تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ قرآن مجید میں ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو اگر ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی تو کیا ہمیں اپنی عبادت کے طریقے اور اس کی روح پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے ساتھی صحابہ کرام وہ جس طرح سے عبادات کرتے تھے، صرف سجدوں تک ان کی عبادتیں محدود نہیں تھی بلکہ معاملات، اخلاق، سچائی اور امانت میں بھی چھلکتی تھی۔ یہ تمام معاملات ہیں جس پر ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے اس ٹاپک میں ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری عبادتوں کا اثر جو ہے وہ ہماری روح میں کیوں نہیں آ رہا، اور وہ ہمارے جو اطوار ہے، جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اس میں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلے فاضل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ماشاءاللہ سے عمرہ اور حج پر جانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے ابھی بھی؟ کیا ہماری عبادت کا اثر ہماری روح تک نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی تلخ حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ ٹریجڈی ہے، اور ٹریجڈی آف دا ٹریجڈیز ہے، مجھے کہنا پڑے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت میں، عبادت تو ایک ریچول ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے، مقصد ہے رب العزت کی بارگاہ میں حاضری، ڈیوائن پریزنس کے ساتھ کنیکشن، جس کو حدیث جبریل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اس درجے پر نہیں پہنچے تو کم از کم یہی شعور بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ نماز ایک ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ماقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ نے 5 وقت نماز فرائض ادا کیے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی ایک کیفیت ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں اپنے آفس میں جا رہا ہوں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں میں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں کلائنٹس کو ڈیل کر رہا ہوں میں تب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہو یہ رہا ہے میں نے اپنی عبادت کو کمپارٹمنٹلائز کر لیا کہ 5 ٹائم میں حاضر ہو گیا، باقی 23 گھنٹے 50 منٹ میں جو مرضی کرتا رہوں۔ یہ دین کا مقصد نہیں تھا۔ عبادت ایک اوور آل کیفیت پیدا کر رہی ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے کہ I am in connection with Almighty Allah all the time and Almighty Allah is observing me all the time۔ اب جو غار ثور کا مشہور واقعہ ہے، اس میں سرکار دو عالم، وہ واقعے کا ایک اور اینگل ہے، لیکن سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا فرمایا؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا پہلا سبق یہ تھا کہ میرے ماموں نے یا میرے ٹیچر نے مجھے یہ بچپن میں پڑھایا تھا کہ ہر وقت یہ کہا کرو اور اس کو محسوس کیا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مساجد میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، میں اور آپ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر اس شعور کے ساتھ نہیں پڑھ رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیٹ از وائی میں جو 23 گھنٹے کی باقی زندگی گزارتا ہوں انہیں سیکولر پرنسپلز کے تحت گزارتا ہوں۔ سیکولر پرنسپلز بھی کیا، میں ادھر امورل ہوں، میں سیکولر ایتھکس اور موریلٹی کو بھی فالو نہیں کر رہا۔ تو نماز صرف ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، روزہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس سے کیفیت پیدا ہونی ہے۔ وہ کیفیت حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فریم ورک کمیونٹی کے لیول پر پیدا کرتی ہے۔ اقبال کا ایک شعر میں صرف پڑھ کے بات کو فی الوقت کلمینیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، تمہاری باڈی جو ہے نا وہ روح سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، اس میں پھر پریشان کیوں ہوتے ہو کہ تمہاری دعائیں اور آہیں اور فریادیں کہیں پہنچتی نہیں ہیں؟ قبول نہیں ہوتی، بالکل۔ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ کیا بات ہے۔
خوبصورت الحی اور قیوم ہے نا, تو پھر اسی کیفیت اور سنسیریٹی اور ڈیووشن اور اخلاص کے ساتھ جب عبادت کی جائے گی تو وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ پھر باقی بھی معاملات ٹھیک ہوں گے. بالکل. اور ناصر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سچ کی بات کی, انٹرو میں بھی بات کر رہے اور بات کرتے کرتے سوچنے لگ گیا کہ آج کل تو سچ کو ریوارڈ کیا ہی نہیں جاتا. آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ سامنے والا جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو ریوارڈ ملتا دیکھ کر سچ والا بھی سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو اس کا ہو گیا, مجھے بھی اگلی بار جو ہے نا جھوٹ ہی بولنا چاہیے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. آپ کے اس مضمون پر آنے سے پہلے پچھلی بات جو شاہ جی ابھی گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے پہلا سوال کیا, میں سمجھتا ہوں اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے. نمازی بڑھ گئے, اس کے لیے دیکھنا پڑے گا, ہمیں کہیں سے ڈیٹا حاصل کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کہیں سے ڈیٹا حاصل کرنا پڑے گا. کہیں یہ صرف آبادی تو نہیں بڑھی ہوئی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو آبادی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے ہمیں مساجد میں لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں اور عمرہ کے لیے لوگوں کی تعداد جو بڑھتی نظر آ رہی ہے, یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پاپولیشن کی انکریز آف پاپولیشن ہے. بہت زیادہ جو آبادی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ پہلا میرا نقطہ ہے. اگر ہمیں اس پر کوئی مل جائے صحیح گرافس کہ اتنی آبادی میں اتنے نمازی تھے تو اب آبادی اتنی بڑھی ہے تو اس کی مناسبت سے نمازی زیادہ ہیں, شاید کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. نمبر 2, دوسری بات, ابھی بھی ٹوٹل آبادی کا کتنے % ہوگا جو نماز پڑھتا ہے؟ ٹوٹل آبادی کا کتنی پرسنٹیج ہے جو نماز پڑھتی ہے؟ اگر میں اس میں جاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ 10% ہو سکے گا. مجھے ایسے لگتا ہے. میں جہاں پر رہتا ہوں, جس محلے میں رہتا ہوں, اس کی آبادی کو اور اس کی مسجد کے اندر دیکھوں, تعداد گھروں میں پڑھنے والے اللہ بہتر جانتا ہے بے شمار ہوں گے, کئی مجھ سے سارے ہی نیک ہیں, لیکن اگر تعداد دیکھیں محلے میں, اگر 1000 گھر ہے بالفرض, 1000 مکان ہے ایک میرے محلے میں, اوپر نیچے 2 فیملیز رہ رہی ہیں, بہت زیادہ آبادی ہے, لیکن مسجد میں تو 100 لوگ, 200, 300. مین کے پرسنٹیج اگر دیکھیں تو پوری سوسائٹی کا 5% لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں, باقی 95 نماز نہیں پڑھ رہے. یہ کویسچن نہیں بنتا. اس سے آگے ایک اگلی چیز جس پر شاہ جی نے گفتگو کی, اور آپ بھی جس طرح سے پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہوں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, وہ یہ کہ مسجد میں جو نماز پڑھنے گیا دکاندار وہ اور جو نہیں گیا, ان دونوں کے رویے میں کوئی فرق ہے؟ تو جواب ہے نہیں. یہ جواب ہے کہ فرق نہیں ہے. بسا اوقات میں نے لوگوں سے سنا, کسی نے مجھے کہا کہ یہ جو بڑی داڑھی والا ہے اس کے پاس نہ جانا, اس نے کہا ایسے تو لائسنس رکھ لیا جنت میں جانے کا, اس کے پاس تو جنت میں جانے کا لائسنس ہے, یہ خوب لوٹے گا. لوگوں نے یہ تصورات بنا لیے. جس نے حاجی یا الحاج لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ چھری تیز رکھتا ہے. یہ تصور کیوں ہے؟ ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا, اور اسی پر ہم بات کرتے ہیں. آپ بریک لیں, اسی مضمون کو آگے چلاتے ہیں. ہم ضرور بات کرتے ہیں. ہم اپنی شیف کا جو تعارف ہے وہ بھی کروا دیتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی ایک اچھی سی ریسیپی ہمیں سمرن جو ہے وہ سکھاتی ہیں. سمرن نسیم ہماری شیف ہیں, اور ہم کچن میں سمرن کے پاس ہی چلتے ہیں. السلام علیکم سمرن, ہمیں یہ بتائیے کہ آج ہمارے لیے آپ کیا بنا رہی ہیں اور کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ السلام علیکم علی اینڈ ہنا جی, بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید. میں نے آج سوچا کہ بہت ساری ٹریڈیشنل اور دیسی ریسیپیز ہو گئی ہیں, تو آج میں لے کے آئی ہوں ایک عربین ریسیپی, اور یہ لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں, آج کل بہت چل بھی رہی ہیں. تو میں جب تک اپنی تیاریاں کرتی ہوں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. بالکل بالکل, ہم سیکھیں گے آپ سے آج کی یہ والی ریسیپی بھی. ابھی ایک چھوٹے سی بریک پر جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں خیر رمضان میں ہم واپس آتے ہیں.